یہ ایسا مہینہ کہ جس کے اندر بہت سارے فقراء اور مساکین ان لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی سحری افطاری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آج جو موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تو رمضان مبارک کے اس مہینے میں سخاوت اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کا موضوع ہے۔ مال و دولت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتوں میں یہ حقیقت بتائی ہے کہ انسان کی محبت مال سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کلا بل تحبون المال حبا جما، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہرگز نہیں تم لوگ مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ انہ لحب الخیر لشدید، اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت بھی بتائی کہ انسان مال کے اعتبار سے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ تو ایسی چیز جو کہ انسان کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے، ایسی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ اس کے راستے میں ہم خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے بہت ہیں جی، فقراء اور مساکین کو دینا، یا کسی مسجد کو دینا، یا کسی مدرسے کو دینا، یا کسی بیمار کے لیے دوا دارو کا انتظام کرنا، جی بہت اللہ تعالیٰ کے راستے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین کی صفت بتائی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ان متقین کی پہچان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب کی جو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں ان پر ان کو یقین ہوتا ہے، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی، بلکہ خود آج سورہ آل عمران کی تلاوتیں جو کی گئی، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، تو ان متقین کی پہلی صفت یہاں بھی یہی بتائی گئی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی اللہ کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بڑی اہم صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سے نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی خرچ کر دو اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دگنا تگنا دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جی آپ اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے اور اس کے اندر جتنا خلوص ہوگا تو اس خلوص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس کا کتنا زیادہ اجر و ثواب دیں گے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں 1 دینار یا 1 درہم پورے خلوص کے ساتھ اگر اس کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے دونوں ہاتھ یمین داہنے ہاتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مگر پھر بھی اس صدقے کی اہمیت، اس خرچ کیے ہوئے اللہ کے راستے میں جو بندہ 1 پائی بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ پسند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں اس کو قبول کرتے لیتے ہیں
پھر اس کے بعد جس طرح سے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، ہمارے اپنے پاس گھوڑا پالنے والے بہت کم ہیں، لیکن بکریاں پالنے والے، گائے پالنے والے، یہ سب تو بہت ہے، بھینس پالنے والے۔ اور جب کوئی بکری، کوئی بھینس، گائے وغیرہ جب بچہ جن دیتی ہے تو اس بچے کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے اور کیسے اہتمام کے ساتھ اس کو بڑا کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خلوص سے کیا گیا وہ صدقہ اللہ تعالیٰ اسے بڑے اہتمام سے بالکل بڑھاتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں کہ بہت بڑا پہاڑ کی شکل میں، نیکی کے پہاڑ کی شکل میں کل وہ بندے کے سامنے وہ چیز نظر آئے گی۔ تو بہرحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت ساری فضیلتیں قرآن کی آیتوں میں اور احادیث نبویہ میں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات اور یہ وعدہ کیا کم ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے اس خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، کہ اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے کہ ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے تو اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک ایک بالی میں اس ایک دانے کے ذریعے 100 دانے نکل آتے ہیں، تو 7 بالیوں میں 700 دانے جیسے نکلتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ یہ دے کر بتا رہے ہیں، میں اور آپ یا کوئی اور نہیں، بلکہ جو اللہ ہم سے اس کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے تو وہ یہ مثال دے کر ہم کو بتا رہا ہے کہ تمہارا یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یوں سمجھو گویا کہ تم نے زمین میں ایک دانہ بویا اور وہ ایک دانہ 7 بالیاں اگایا، ہر بالی میں 700 دانے ہیں، بس اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اور بھی زیادہ دینا چاہے، ایک دانے سے 700 دانے نہیں بلکہ 7000 بھی اگر اللہ تعالیٰ اگانا چاہے تو اگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، مانع نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہوں میرے اپنے خلوص پر اس کا انحصار ہوتا ہے، یہ چیز منحصر ہوتی ہے۔ تو رمضان کا یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور فقراء اور مساکین کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر کام میں، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے میں آپ کیسے خرچ کیا کرتے تھے اس میں بھی آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے معاملے میں تمام لوگوں سے سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ کان اجود الناس، بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، اور رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ جب آپ جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تو اس وقت آپ کی یہ سخاوت اور بھی بڑھ جاتی۔ تو آدمی جس قدر قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر مضبوط رکھتا ہے، اس کی تلاوت، اس کے اندر غور و فکر، تو یہ چیز اسے بہت ساری نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس میں سے ایک اہم نیکی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی یہ چیز ابھارتی ہے۔ تو اسی لیے حکمت اہل علم بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ جبریل علیہ السلام کو آپ قرآن سنایا کرتے تھے تو آپ کا وہ جود و سخا، آپ کی یہ صفت اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا گویا کہ یہ جو کیا اس کی یہ برکت ہوتی تھی کہ آپ کے اس جود و سخا میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔
ویسے بھی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جیسے اپنے سخاوت کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر نیک عمل کا بدلہ عام دنوں کے اعتبار سے بہت زیادہ رمضان کے مہینے میں دیتا ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو خود ہم بھی اپنے اندر اپنائیں اور ہمارے اندر بھی وہ سخاوت کی صفت آنی چاہیے، یہ ہم سے مطلوب ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو رمضان کے اس مہینے میں جہاں ایک طرف سے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ، زمانہ بڑا ہی محترم زمانہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر جود و سخا میں اضافہ ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ ایسا مہینہ کہ جس کے اندر بہت سارے فقراء اور مساکین ان لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کی، سحری افطاری کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایسے موقع پر جب بندہ ان کے کام آتا ہے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتایا گیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مسلمان جس پر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی بارش کر رکھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت میں سے اپنے رشتہ دار یا محلے کے اور لوگ جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ان کی حالت صحیح نہیں ہے، کھانے پینے کے ان کے لیے مشکلات ہیں، اور ایسی ان کی مشکل دور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد میں بھی لگا رہے گا اور اس کی مشکلیں بھی دور کرے گا۔ یہ صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا ایک فائدہ یہی کہ صدقات ہمارے اپنے بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہماری اپنی بہت ساری مشکلوں کو وہ آسان کرتا ہے۔ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مومن کی دنیا کی ایک تکلیف اگر دور کر دے گا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرے گا۔ تو یہ سب ایسے فضائل ہیں کہ اور ہمیں بتایا گیا کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اور خیرات یہ ہمارے پروردگار کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دن رات ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کتنا غضبناک ہم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے اس غضب کو اور اس کے غضب کے اس کے وبال سے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں، اس کے انتقام سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اسی کے دیے ہوئے مال میں سے جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور صدقہ کے بارے میں بتایا گیا کہ الصدقۃ برہان، کس بات کی دلیل ہے؟ برہان عربی زبان میں واضح دلیل کو کہا جاتا ہے، تو یہ کس بات کی واضح دلیل ہے؟ صدقہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ صدقہ کر رہا ہے، ورنہ مال و دولت کی محبت انسان کی فطرت میں بسی ہوئی ہے۔ مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ واقعی بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو بہرحال صدقہ اور خیرات کے بے شمار فضائل قرآن اور حدیث میں بہت سارے فضائل ہم کو بتائے گئے ہیں۔ عام حالات میں ہی صدقہ اور خیرات کرنے کے یہ جو فضائل ہیں، تو رمضان کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا بہت بڑھ جاتا تھا۔ عام طور پر آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، آپ سے اگر کسی بھی بندے نے سوال کر دیا تو آپ کبھی اس کو نہ نہیں کہتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کی اپنی استعمال کی ضرورت کی چیز بھی اگر کسی نے مانگ لیا تو آپ اس وقت بھی انکار نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے ایک چادر بن کر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہدیہ دیا، تحفے میں دیا، اور بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ چادر آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کی ضرورت بھی تھی۔ صحابی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس عورت سے وہ چادر ضرورت مند بن کر آپ نے اس کو جو لے لیا تھا، اور وہی چادر آپ اپنی جو کیا تہبند یعنی لنگی جیسے ہم کہتے ہیں ویسے آپ اس کو باندھ کر آپ جو کیا مجلس میں آ گئے۔ اور اسی وقت ایک صحابی نے اچانک آپ سے سوال کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو چادر پہنے ہوئے ہیں مجھے عنایت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد سے باہر نکل کر گھر گئے، اور وہاں جا کر دوسری چادر پہن کر وہ چادر آپ نکال کر اسے تہ کر کے اس بندے کے حوالے آپ نے کر دیا۔ دیگر سارے صحابہ اس بندے کے سوال سے بالکل ناراض تھے، کہنے لگے کہ آپ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی، آپ نے کیوں مانگ لیا؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے استعمال کے لیے نہیں مانگا، بلکہ میں نے اسے آپ سے اس لیے طلب کیا تاکہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا کفن بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو چادر چمٹ گئی اس چادر کی برکت مجھے چاہیے تھی، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چادر میرے لیے میں کفن اس کو اپنا بناؤں۔ تو صحابی جو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ واقعی اس صحابی کے مرنے کے بعد وہی چادر اس میں ان کو کفنایا گیا، اس کو کفن ان کو پہنایا گیا۔ تو اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عطیہ دینے میں اور جو مانگنے والوں کو دینے میں بے تحاشا آپ بالکل جو کہ کوئی فقر و فاقے کا ڈر ہی نہیں، ایسے آپ جنت دے دیا کرتے تھے۔ ایک بندہ ایک بدو بالکل آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مانگا، تو آپ نے اس کو اتنی بکریاں دے دی گویا کہ ایک وادی بھر کے۔ تو وہ بندہ گیا اور اپنی قوم میں جا کر اعلان کرتا ہے کہ اللہ اے لوگوں محمد کی بات مان لو، محمد تو ایسا عطیہ دیتے ہیں کہ ان کو فقر و فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا اپنا اسلام میں داخل ہونا ایک طرح سے اپنی جان کی بچاؤ کے لیے وہ داخل ہوئے بھی، یعنی کہ تلوار کی ڈر سے کہ کہیں میرے اوپر بھی تلوار نہ مسلمانوں کی چل جائے، میں اسلام میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 100 اونٹ دیے۔ 100 اونٹ معمولی بات نہیں ہے اس زمانے کی۔ یوں سمجھیے کہ آج اگر مرسیڈیز گاڑی جس کو کہتے ہیں آپ، اس طرح کی وہ چیز اس وقت سمجھی جاتی تھی۔ تو 100 اونٹ آپ نے مجھے دیے، پھر اس کے بعد اور ایک 100 بھی آپ نے دیا، پھر اور ایک 100، اس طرح سے کل 300 اونٹ مجھے آپ نے عنایت کیے۔ اس سے پہلے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی اور ناپسند نہیں ہے، مبغوض نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ عطیہ اس وقت جبکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عطیہ جو آپ نے ان کو دیا یہ جنگ حنین کے بعد آپ نے ان کو دیا۔ جنگ حنین سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا، سارے لوگ جوق در جوق جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کسی طرح کی کوئی آپ کو مجبوری نہیں تھی، مگر اس کے باوجود مجھے آپ نے اتنا بڑا عطیہ دیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں، اور اسی لیے آپ نے اتنا بڑا عطیہ دیا ہے۔ آپ نبی نہ ہوتے تو ایسا کوئی کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عطیات کے ذریعے، حالانکہ آپ کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تھا، جو ادھر ادھر سے مال غنیمت یا کسی اور کا ہدیہ آیا، کچھ بھی آیا، اسی کو آپ ایسے لٹا دیتے کہ بالکل آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی اسلام لے آ رہا ہے تو وہ سچے معنوں میں مسلمان بن جائے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔
اس لیے آپ اپنے عطیات کے ذریعے بھی لوگوں کا دل جیتنے کا کام کیا کرتے تھے۔ کتنے غیر مسلم، بلکہ آپ نبوت سے پہلے بھی آپ کی یہ سب جو صفات بالکل معروف ہے کہ آپ ہر کسی کے کام آیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے آپ کا اپنا جو کہ خزانہ آپ جو لٹاتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، اور آپ کی مدرسے میں تربیت پانے والے صحابہ نے بھی بالکل ایسے ہی سارے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت عثمان، جن کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ کون ہے مدینے میں ایک کنواں جو میٹھے پانی کا تھا، ورنہ دور دور تک جا کر پانی لینے کے لیے لوگوں کو جانا پڑتا تھا، تو آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے یہ بئر روما، اس کا نام تھا روما کنواں، تو اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان آگے بڑھتے ہیں، اور ایک یہودی جو اس کا مالک تھا، یا کہا جاتا ہے کہ کوئی عورت اس کی مالکہ تھی، تو اس سے انہوں نے خرید کر ایسے ہی بالکل مسلمانوں کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی، اور اسی طرح سے جنگ تبوک کے لیے جب آپ نکل رہے تھے، ایسے برے حالات تھے کہ بڑی مشکلات سے سواریاں مل رہی تھی، لوگوں کے لیے لمبا سفر تھا، مدینے سے تبوک تک تقریباً آج کے حساب سے 600 کلومیٹر 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنی دور جانا تھا۔ اور اس موقع پر بھی آپ نے حضرت عثمان کا جو دیکھا انفاق کا جذبہ، کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اشرفیوں کی ایک بھری پوٹلی لا کر آپ کے گود میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نبی یہ اللہ کے لیے میں نے دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کام کرے اس میں ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ کس قدر جذبہ صحابہ کا بھی بالکل صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کرنے کا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، جب صدقے کی یہ سب فضیلتیں اللہ کی کتاب میں وہ لوگ پڑھتے، صحابہ بتاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بازار جاتا، کچھ محنت مزدوری کرتا، اور جو بھی مزدوری ملتی وہ معمولی مزدوری بھی صحیح لا کر اس کو صدقے کے طور پر دیا کرتا ہوں۔ تو اس قدر صدقے کی فضیلتیں قرآن میں، حدیثوں میں جو بتائی گئی، تو جس کی وجہ سے صحابہ، تابعین وغیرہ یہ سب ایسے لوگ گزر گئے ہیں کہ ان کے صدقات کی کہانیاں اور ان کے قصے اگر آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا گویا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں، جبکہ یہ سب کچھ بالکل حقائق پہ گزر چکے ہیں۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ جن بندوں کو مال و دولت سے نوازتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنے کی توفیق سے بھی ان کو نوازتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور ساتھ ہی اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنے کی راستے بھی بتائے اور توفیق بھی دیا، تو ایسے مالدار کو قابل رشک کہا گیا۔ لا حسد الا فی اثنتین او فی اثنین، حسد سے مراد یہاں پر رشک کرنا ہوگا۔ ایک عالم جو اپنے علم پر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کو سکھاتا ہے، تو ایسا عالم بھی قابل رشک ہوتا ہے، یعنی کہ آدمی تمنا کر سکتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا مجھے۔ تو ویسا ہی ایک مالدار جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا اور اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دی، تو ایسے مالدار کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ بھی قابل رشک ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، جس قدر اس میں خرچ کیا جائے گا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے اپنے ہاتھوں میں بالکل قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس جیسے کہ بعض اسلاف نے کہا ہے کہ ہر نیکی کے تعلق سے، بالخصوص اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تعلق سے، کہ آدمی جلد سے جلد یہ کام کرے۔ ارادہ ہو گیا دل میں کہ مجھے خرچ کرنا ہے، مگر ابھی ٹالتا جا رہا ہے، ابھی نہیں، بس 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ابھی میرا یہ کام ہے، وہ کام ہو گیا تو اس کے بعد یہ کروں گا۔ ایسا نہیں ہونا ہے، جلدی اس کے اندر کرنی چاہیے۔ اور حتی
حتی الامکان نیکی کو چھپا کر کرنا چاہیے. خاص کر انفاق وغیرہ کی بھی جو بات ہوتی ہے تو اس میں اگر بندہ چھپا کر کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے دکھا کر بھی لوگوں کے سامنے دینے کی، کہ دوسرے اور لوگوں کو ابھارنا ہوتا ہے تاکہ دوسرے اور لوگ بھی آگے بڑھ کر خرچ کریں. تو ایسی صورت میں بسا اوقات اگر دکھا کر بھی اگر صدقہ کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں. اور تیسری صفت، آدمی جتنی بھی نیکی کرے اسے کم سمجھے. جتنا بھی وہ خرچ کرتا ہے اسے آدمی کم ہی سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑی جو ہے دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے لیکن میں جو دے رہا ہوں بہت معمولی ہے. تو جلدی ہونی چاہیے اور اس کو چھپا کر کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اسے آدمی بالکل معمولی سمجھے، کم سمجھے. تو یہ چیز جو نے کہا ہے ہر نیکی کے اندر ہونی چاہیے. ورنہ آدمی نیکی کرنے کے بعد میں نے ماشاءاللہ 10 رکعت نمازیں پڑھ لی، میں نے ماشاءاللہ اتنا کام کر لیا، میں نے ماشاءاللہ اتنے روزے رکھ لیے. آدمی جب اپنے آپ کے اندر اس سب کو بڑا سمجھنے لگے گا تو پھر اس کے بعد اس کی وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. جتنی بھی نیکیاں کرے آدمی یہی سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو بہت تھوڑا کیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے اپنے روزے کہ جن کے اندر ہم کتنی بھی احتیاط برتتے ہیں مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے روزے کے اندر کچھ نہ کچھ خلل ضرور رہ جائے گا. تو ہم جب صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ہمارے روزے میں جو خلل ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارے صدقات اور خیرات کے ذریعے ضرور انشاءاللہ وہ خلل پورا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے رمضان کے بالکل آخر میں مکمل جب رمضان ختم ہو جائے رمضان تو عید سے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر دینے پر جو ابھارا گیا تو اس کی ایک حکمت یہی بتائی گئی کہ پورے رمضان بھر روزہ رکھتے ہوئے ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی، جو بھی کمی ہو گئی، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ صدقۃ الفطر جو نہ دینے کا حکم دیا گیا. تو بہرحال صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ صدقہ آدمی جتنا زیادہ کرے گا کل قیامت کے دن بہت ساری چیزوں کہیں کسی کا سایہ نہیں ہوگا. جو سعد خوش نصیب جو اللہ کے اس عرش کے سائے میں ہوں گے تو اس کے اندر آپ نے یہ بھی بتایا کہ ایک ایسا خرچ کرنے والا اتنا چھپا کر خرچ کیا کہ اس نے اپنے داہنے ہاتھ سے جو دیا اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا دیا. ایک طرف سے یہ بھی، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ صدقہ کرنے والا کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. تو بہرحال صدقہ فی نفسی اپنی جگہ پر کبھی بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والا کام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی فضیلتیں بتا کر اور جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ بدلہ دے گا، اجر و ثواب دے گا، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے. تو رمضان کے اس مہینے میں یہ عمل ہمارے لیے اور بھی زیادہ اس کی کیا ہے سخت ضرورت پڑتی ہے کہ رمضان میں جب بہت سارے ایسے غریب غربا جن کے مکان میں جن کے گھروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور آپ جب ان کی سحری اور افطاری کا انتظام کر دیتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی جگہ پر آرام سے اور بالکل بے فکر ہو کر جب وہ روزہ رکھیں گے اور سحری افطاری کریں گے ایک ایک نوالے پر ہو سکتا ہے کہ یہ پہنچانے والے کے حق میں وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. تو پتہ نہیں آپ کا بیڑا پار ہونے کے لیے یہی کچھ کافی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر صحیح، پورا کھجور بھی نہیں، آپ کے پاس صرف ایک کھجور ہے، اسے آپ اکیلے کھانے کی بجائے 2 ٹکڑے میں کر کے آپ نے آدھا لیا اور آپ آدھا اپنے بھائی کو آپ نے کھلا دیا تو آپ نے بتایا کہ یہ بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو بہرحال صدقہ اور خیرات
یہ اپنی جگہ پر بہت عظیم عمل ہے، خاص کر اس ماہ مبارک میں یقیناً اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برابر اس ماہ مبارک میں صدقہ اور خیرات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کو اپنا نمونہ اور اسوہ بناتے ہوئے ہم بھی بڑھ چڑھ کر اور بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔